من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 200 سے 202 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب تم اپنے حج کے طریقے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پھر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طرح جس طرح تم اپنے آباء کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا عطا کر، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ باقی نہیں رہتا۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا بھی بہترین عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بھی محفوظ رکھ۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ ہے اس کی بقدر جو انہوں نے کمایا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ مناسک حج ادا کرتے ہوئے خاص تلقین کی گئی کہ تم نے رفث، فسوق، جدال، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت دل جمی کے ساتھ کرنی ہے، اور پھر جب اس کی تکمیل ہو جائے تو پھر بھی اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ سلف صالحین متعدد اقوال ہیں، سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ، انہوں نے کئی ایک اقوال اس طرح کے نقل کیے کہ نیکی کی قبولیت کی ایک جان یہ ہے کہ بعد میں انسان کو اس نیکی کی لذت چاشنی محسوس ہو اور کرنے کو اس کا من چاہے۔ تو مطلب اس کی پہلی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہے، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے راستہ و دروازے کا کام کرتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے اس کے بعد پھر وہی پہلے جیسا ہے یا اس سے بھی بڑھ گیا تو پھر سوچنے کا مقام ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا عمل سارے کا سارا ضائع کر دیا گیا ہے، بلکہ بوجھ بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب بھی اس کے اوپر بوجھ یہ مسلسل پڑ رہا ہے اور وہ اس سے دور بھاگ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم مناسک حج کو پورا کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اب اس کے بعد پہلے سے بھی زیادہ، یعنی عمومی حالت جو تھی نا تمہاری مناسک حج کے دوران نہیں، اس سے پہلے کی، اس سے زیادہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس سے زیادہ تسبیحات، اس سے زیادہ اچھائی اور بھلائی، یعنی اس حج کے بعد تمہارے اندر کو مثبت تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ اور عمومی سی چیز یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں۔ اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو صاف سی بات ہے دماغ شیطان جو ہے نا اس کو کسی نہ کسی طرف لگائے گا، الٹا سیدھا ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جناب الٹی سیدھی باتیں اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، فوش باتیں اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، ٹھٹھا مذاق چل رہا ہے، گالی مندہ چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں، اور اگر آپ اس کو ذکر کے اوپر لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد، قوت اور نصرت ایسی ساتھ میں ہوگی کہ گناہ دھلنے شروع ہو جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ بندے کو گناہوں سے نفرت ہوگی اور ان چیزوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کی بنیاد و آغاز کس چیز سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ عمومی ذکر ہے۔ اور دوسرا ذکر کا معلوم ہے آپ کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، جس کو ہم اللہ کا ڈر اور خوف بھی کہتے ہیں۔ کوئی بندہ الٹا سیدھا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں تجھے اللہ یاد نہیں ہے یار، اللہ کا ڈر نہیں ہے تیرے اندر، تو تمہیں اللہ یاد ہونا چاہیے نیکی کرتے ہوئے بھی کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس میں اخلاص بڑھ جائے گا، اس کے اندر شوق بندے کا بڑھ جائے گا، زیادہ اچھے طریقے سے اس کو کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی گناہ والا معاملہ ہے
تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کی بنیاد پہ وہ گناہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر بڑا اعزاز عطا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف ہی دیکھ لیں، جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس میں بڑا معروف ہے۔ اور تیسری چیز ذکر اللہ کے اندر کیا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جو اذکار مسنونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ صبح شام کے بھی ہیں، نماز کے بعد کے بھی ہیں، ہر ایک کھانا کھانے سے پہلے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہیں، افطاری سے، یہ ساری چیزیں جتنی بتائی گئی ہیں ان کو یاد کرو۔ یہ بہترین اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ ہر موقع کے اوپر جو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کا شکر جن الفاظ کے ساتھ، مسنون الفاظ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یہ سب سے بہترین شکر ہے۔ اس لیے آج ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، ایک ایک چیز کو جانتے ہیں۔ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں تو پینٹ کیسی ہونی چاہیے، ٹائی کیسی ہونی چاہیے ہے، اس کے بعد ہیئر سٹائل کیسا ہونا چاہیے ہے، کس طرح سے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو میچنگ شیچنگ کرتے ہیں، ایک ایک چیز کی ہے، اس چیز کو اس کے بارے میں یہ معلوم ہے سب، لیکن اس موقع پہ کون سی دعا پڑھنی ہے، اس موقع پہ کون سی دعا پڑھنی ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ یہ ہمیں سیکھنی چاہیے اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، انسان سیکھنا شروع کر دے، روزانہ کی ایک دعا بھی یاد کریں ایک موقع کے اوپر بھی، کوئی لمبی چوڑی دعائیں تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس موقع پہ خیر و برکت بھی ہے اور انسان کو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی اس میں شامل ہے۔ تو اور چوتھی چیز ذکر اللہ کے اندر، بہرحال تو یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پہ بات ختم کرتے ہیں۔ چوتھی چیز اس میں کیا ہے کہ جو اللہ کے اوامر اور نواہی ہیں وہ تمہیں یاد ہونے چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تمہیں اللہ یاد ہے کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا، یہ میں نے کرنا ہے، اور نواہی جن چیزوں سے روکا گیا ہے اللہ یاد ہے تو میرے رب نے مجھے یہ روکا ہے، اس سے میں نے باز رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ذکر اللہ کی صورت ہیں، اور فرمایا تمہیں یہ اس قدر تمہارے ذہن میں یہ بات پیوست ہونی چاہیے، پختہ ہونی چاہیے، جس طرح تمہارے آباء و اجداد کی۔ قرآن الفن ایک سویا ہوا آدمی بھی ہے نا، وہ آدھی نیند اور آدھی اس طرح کا ہے، تو اس سے بھی پوچھو کہ آپ کا باپ، آپ کا بھائی بہن وہ کدھر، اس کا نام وغیرہ، تو وہ ساری چیزیں بتا سکتا ہے۔ یعنی ہر حالت کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان یہ ہونی چاہیے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا فِي الدنیا حسنہ فی الدنیا، اور فرمایا پھر کچھ لوگوں کی کیٹیگری یہ ہے اور اس طرح کی ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی مانگیں گے اللہ سے صرف دنیا کا ہی سوال کریں گے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ ان کا سوالات سارے کے سارے دنیا کے بارے میں ہی ہوں گے، اور بسا اوقات حج جمرے کے لیے بھی جائیں گے، بڑی سے بڑی عبادت بھی کریں تو وہاں بھی صرف کس کا ہوگا، دنیا کا ہی سوال ہوگا، مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مالی مالی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا رہتا ہے یہ بھی میرا مال، یہ بھی میرا مال، حالانکہ اس کا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کا تو وہ ہے جس نے کھا لیا، پہن لیا، یا اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ تین قسم کا مال اس کا ہے، باقی تو اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو اس کے پاس امانت ہے، وہ اس کے ورثاء کا ہے، اور پھر ان کے بعد اس کی امانت ہوگی، اصل اس کا مالک کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ امانتیں بدلتی رہیں گی، چہرے بدلتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کسی کا نہیں ہے، اتنا ہی ہے جتنا اس نے اس میں سے استعمال کر لیا، اور یہ بھی اسی آدمی کی شکل سی محسوس ہوتی ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دنیا کا ہی سوال کر رہا ہے، مجھے یہ دنیا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، لیکن آخرت کے بارے میں کوئی سوال اس کا ہے ہی نہیں ہے۔ تو فرما دیا گیا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کچھ حصہ بچتا ہی نہیں ہے۔ جبکہ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے، جو اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کا سوال کرتا ہے اور وہ ایکوریٹ اس کو وہ چیز نہیں ملتی، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے موافق بھی انسان کو مل جاتا ہے، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ مالک بہتر جانتا ہے کہ اس کو ادھر کتنی ضرورت ہے اور آگے اس کو کتنی ضرورت ہے، تو کسی صورت میں اس اللہ کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے سنی نہیں، اتنے سال نہیں سنی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، ایسے، اس طرح کے جملے نہیں بولنے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جو بہتر تھا وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو آگے فرمایا وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا بھی بہترین چاہیے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اس نیکی کو اپنی رضا اور رحمت کا ایسا ذریعہ بنا کہ یہ اس کی وجہ سے تو ہمیں جہنم سے بھی کیا کر دیں، یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ صرف چھوٹی سی چیز ہے، آپ دنیا مانگ رہے ہیں، سارا کچھ مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کسی بھی چیز کی بہتری کا، دنیا کی عزت کا سوال کر رہے ہیں تو ساتھ میں آخرت کی عزت کا بھی سوال کر لیں، دنیا کے ذلت سے بچنے کا سوال ہے تو آخرت، دنیا کی تنگ دستی سے بچنے کا سوال ہے تو بھائی آخرت کی تنگ دستی اس سے بڑی ہے، اس سے بچنے کا سوال بھی ساتھ میں ایڈ کر لیں، اللہ یہ بھی عطا کر دے گا اور وہ بھی
عطا کر دے گا. اور یہ وہ دعا ہے کہ جس کو جامع ترین دعاؤں کے اندر شامل کیا گیا ہے. دنیا کی ہر خیر جو مرضی آپ سوچیں اور سوچ کے یہ پڑھیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, اللہ یہ بہترین چیز مجھے دنیا میں چاہیے, وفی الآخرۃ حسنہ, اور اس سے کہیں زیادہ بہتر مجھے آخرت میں بھی چاہیے, وقنا عذاب النار, اور ایسا نہ ہو کہ یہ سارا حصہ یہیں پہ ختم ہو جائے اور آخرت میں کچھ میرے لیے نہ بچے, ایسا نہ ہو, بلکہ یہ آخرت میں بھی میرے لیے حصہ ہو جو میرے آگ سے میری دوری کا اور جہنم سے آزادی کا سبب بھی بن جائے. یعنی صرف دنیا نہیں, دنیا کے ساتھ آخرت. مزاج سمجھ رہے ہیں اسلام کا؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دین ہے لبرل قسم کے دین معلوم نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں اس چیز کا. ایک چیز کا جب علم نہیں ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم دیندار بنیں گے تو یہ دنیا میں رکاوٹ ہے. دنیا میں رکاوٹ نہیں ہے, یہ اکثر بات ہوتی رہتی ہے, اور قرآن پاک میں کیونکہ یہ اکثر موضوعات میں سے یہ موضوع ہے. دنیا جو ہے نا, دین جو ہے, یہ دنیا میں رکاوٹ نہیں ہے, لیکن جو بری چیز ہے اس سے ضرور روکتا ہے. یہ اچھی چیز تمہارے پاس لے کے آنا چاہتا ہے, یہ تمہیں اچھی چیز عطا کرنا چاہتا ہے, اور بری چیزیں ان سے تمہیں روکتا ہے. اب خنزیر کا گوشت ہے, دیگر حرام کردہ چیزیں اللہ نے اسے منع کر دی. جو اچھی چیزیں ہیں اس کا حکم دیا گیا کہ کلوا من الطیبات, کھاؤ پیو. یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ دیندار بن گیا تو کھانا پینا چھوڑ دو, دیندار بن گیا تو اچھا لباس پہننا چھوڑ دو, دیندار بن گیا تو اچھی کر سکتے ہو سارا کچھ, لیکن یہ ہے کہ وہ بہترین ہو, اچھا ہو, کمائی حلال کی, یہ چیزیں رکھی گئی اس میں تاکہ دنیا میں اس کے لیے بہترین بنے اور ساتھ میں اس کے لیے آخرت بھی بہترین ہو. تو فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ہر بندے کو وہ ملے گا جو اس نے کمایا. جس نے صرف دنیا کا چاہیے اس کو دنیا عطا کر دے گا, وہ بے پرواہ مالک ہے, ٹھیک ہے. اور جس نے دنیا کے ساتھ آخرت کا سوال بھی کیا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دے گا, اس کے خزانوں میں کچھ کمی آنے والی نہیں ہے. تو ہم نے اپنے دعاؤں کا جو انداز ہے نا اس کو تھوڑا سا درست کرنا ہے کہ اگر اس میں صرف دنیا, کوئی دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے جس دعا میں آخرت کا سوال نہ ہو کسی نہ کسی اعتبار سے. صرف دنیا کے لیے نہیں, اس دعا سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی صفت ذکر کی گئی ہے جو برے لوگ ہیں اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ خیر کے اندر نہیں ہے. تو ہمیشہ جو بھی دعا ہے, جتنی بھی دعا کریں, دنیا کے ساتھ اس کے ساتھ آخرت ضرور شامل کریں, اور آخرت کی بہتری کا اس میں سوال ہونا چاہیے. واللہ سریع الحساب, کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کے ساتھ اس کا تعلق یہی بنتا ہے کہ ایک شخص ہے, اس نے دنیا مانگی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فی الفور عطا کر دے, اور آخرت مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں عطا کر دے بس اوقات, یعنی دنیا اس سے وہ جو اس نے مانگی ہے وہ اس کو نہ ملے, ٹھیک ہے. اور اس طرح باقی جتنے بھی اس نے عمل کیے ہیں مما کسبوا, وہ اچھائی برائی نیت کے مراد پر, اس کی بنیاد کے اوپر قیامت کے دن یہ سارے فیصلے ہونے ہیں. اور اللہ کے لیے ان ایک ایک چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, ایک دعا کی ہے انسان نے, وہ بھی نامہ اعمال میں لکھی, اس کا حساب رکھنا, اس کا حساب لینا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, اور بہت جلد اس حساب کو برابر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین دنیا اور بہترین آخرت اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.